رمضاں آیا چار سو. کہ 2 دن پہلے میرے پاس فون آیا مفتی رشید احمد خورشید صاحب جو ہیں جامعۃ الرشید کے، ان کا فون آیا کہ جی ٹی وی میں مجھے بلایا ہے اور قابل احترام اہل حدیث عالم قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی بلایا ہے اور طلاق کے موضوع پر بات چیت ہوگی. تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں، آپ بیٹھیں، میں جا رہا ہوں بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا بھائی افطاری کا ٹائم ہوگا، آپ تراویح میں کیسے پہنچو گے؟ میں نے کہا ایک تراویح میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں وہیں پڑھ لوں گا تراویح. کیونکہ طلاق ثلاث کے موضوع پر قاری خلیل الرحمان صاحب اور اہل حدیث علماء بعض دفعہ بات کو گھماتے ہیں، گول مول کرتے ہیں. ان کی نیتوں پہ میں شک نہیں کرتا، لیکن بہت گھماؤ پھراؤ ہوتا ہے اس میں. تو میں نے کہا مجھے جانے دیں آپ. لیکن بہرحال تراویح کا بھی مسئلہ تھا اور یہ بھی یقین نہیں تھا کہ 3 طلاق پہ بات ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ موضوع یہ تھا کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح. تو میں نے کہا یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ مجھے بات شاید کرنے نہ دیں اس موضوع پر، یہ اسی میں رہیں گے. تو خیر مفتی رشید احمد صاحب خورشید صاحب گئے. ایک چیز انہوں نے اچھی کی، وہ خود بھی ان کو خیال ہوگا، میرا بھی مشورہ تھا اس میں کہ بھائی آپ وہ کچھ دلائل ہے نا پرنٹ آؤٹ نکال لیں اس کا. وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے لے گئے تھے اور بریلویوں کے عالم تھے مفتی حنیف قریشی صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھے جوابات دیے. مفتی رشید احمد صاحب خورشید نے بھی اچھے جوابات دیے. وہ جی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ. لیکن چند باتیں میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ. کوئی طنز مقصد نہیں ہے، اہل حدیث کا مقصد بھی قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. لیکن ہم بار بار کہتے ہیں قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو اہل حدیث کے علماء کر رہے ہیں، اور ایک تشریح وہ ہے جو صحابہ نے کی، چاروں اماموں نے کی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ اور چاروں اماموں نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھائے بنسبت قاری خلیل الرحمان صاحب کے. قاری خلیل الرحمان بھی مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے. میرے خیال میں برے آدمی نہیں ہیں، اچھے آدمی ہیں. لیکن بھائی عامی آدمی کیا کرے؟ لوگ اتنا کنفیوز ہوتے ہیں، یار وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اس سے مرتد ہو جاتے ہیں. بھائی چھوڑ دو اسلام کو. ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کر دی ہے ان لوگوں نے، مولویوں نے. نیچے کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے. بھائی کیا کریں ہم؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں دیکھو قرآن و حدیث سے دلیل سب پکڑتے ہیں. قرآن و حدیث قاری خلیل نے زیادہ اچھا سمجھائے یا صحابہ نے زیادہ اچھا سمجھائے؟ چاروں اماموں نے زیادہ اچھا سمجھائے. یہ 4 امام وہ ہیں جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. تو میں 3 طلاق کے بعد، کیونکہ یہ موضوع چل گیا ہے میڈیا پہ، میرا جو ڈیٹیل میں بیان ہے اس بارے میں، میرے جو تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک 7 لیکچر ہیں اس پہ. لیکچر نمبر 100 سے لے کے لیکچر نمبر 107 تک، وہ 7 لیکچر آپ سن لیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا میں نے اس مسئلے میں. ان کے تمام دلائل کے جوابات، اور صحابہ کے کیا دلیل تھی صحابہ کے پاس 3 طلاق کو 3 کہنے کی، چاروں اماموں کے پاس کیا دلیل تھے، وہ اتنے واضح ہیں 2 اور 2 4 کی طرح ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی اہل حدیث عالم اگر وہ لیکچر سنے گا، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد وہ یہ کہنے کی کبھی جرت کریں گے کہ کوئی دے 3 طلاقیں اور وہ کاؤنٹ کتنی ہوں، 1 ہوں. وہ ایک دفعہ سن لیں آپ. ابھی میں مختصر جواب دے دیتا ہوں. قاری خلیل صاحب نے 2 دلیلیں دی ہیں کل یا 2-3 دن پہلے جو جی ٹی وی میں. ایک دلیل تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہے کہ نبی کی مجلس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو نبی نے فرمایا وہ 1 طلاق ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ گزارش ہے، آئندہ جب ٹی وی کے چینل میں یا یوٹیوب پہ آپ یہ حدیث سنائیں تو اس کی سند پڑھ کے سنا دیا کریں. جب آپ سند پڑھیں گے نا تو اس کی ڈیپ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سند میں ہی ایک راوی ہے جو مجہول ہے، بعضو کے الفاظ ہیں، اس کا نام ہی نہیں ہے، نہ اس کی کنیت ہے. ایسی حدیث محدثین کے نزدیک کبھی بھی حجت نہیں ہوتی، ضعیف ترین حدیث ہے وہ. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کر کے بتایا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے. حافظ ابن حجر، جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، سب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو قاری خلیل الرحمان صاحب اتنا اہم مسئلہ بیوی کے حلال یا حرام ہونے کا،
اور قرآن طلاق کے مسائل بیان کر کے بتاتا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ. آپ صبح و شام قرآن حدیث کر رہے ہیں اور اتنی کمزور ترین حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ علمی خیانت ہے. البانی نے اس حدیث کو حسن کہہ دیا تو اس سے حسن نہیں ہو جاتی. البانی سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سارے کمزور قرار دے رہے ہیں. اور حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیثوں کے بڑے عالم گزرے ہیں, کہتے ہیں اہل حدیث کے بڑے عالم تھے ہمارے, انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ سارے ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں, ان کا کوئی بھی اہل حدیث انکار نہیں کر سکتا. آپ بولیں اہل حدیث سے پوچھے حافظ زبیر علی زئی نے اس حدیث کو کیا کہا ہے, امام ابو داؤد نے اس کے بارے میں کیا تبصرہ کیا ہے, حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے بارے میں کیا تذکرہ کیا ہے. یہ حدیث جو صحیح سند سے ہے وہ کتاب الام للشافعی میں امام شافعی نے اپنی سند سے بیان کیا اس حدیث کو. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں, اس میں یہ کہ طلاق کا لفظ 3 دفعہ دہرایا تھا اور نیت ایک کی تھی. نبی نے ان سے قسم اٹھوائی کہ کیا واقعی قسم اٹھاتے ہو ایک کی نیت تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایک کی نیت تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر یہ ایک ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایک لفظ کو 3 دفعہ دہرایا جاتا ہے تاکید کے لیے. ایک سانپ نظر آتا ہے, آپ کہتے ہو سانپ سانپ سانپ, تو ہوتے کتنے ہیں وہ ایک. تو صحابہ کے دور میں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں لوگ دیتے تھے. دل میں پہلے نیت ہوتی تھی کہ ہم دے ایک رہے ہیں, لیکن عربوں کی عادت تھی ایک بات کو 3 دفعہ دہرانے کی. دہراتے تھے تو وہ سمجھی ایک جاتی تھی, تو نبی نے قسم اٹھوائی ان سے. یہ امام شافعی کی حدیث ہے اور صحیح سند ہے. اس کی سند پہ میں نے پورا کلام کیا اپنی کتاب میں, اور اس چینل پہ جو اپلوڈ کیا ہے نا اس میں بھی بالکل بے غبار سند ہے. فرض کر لو یہ سند بھی صحیح نہیں ہے, فرض کر لو, تو وہ کون سا صحیح ہے؟ تو اس سے پتا چلا حضرت رکانہ کی حدیث سے استدلال درست ہی نہیں ہے. پھر یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں, تو کتنی واضح اس بارے میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض دفعہ ایک لفظ کو 3 دفعہ دہرایا جاتا تھا. نیت کس کی ہوتی تھی؟ ایک کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اگر کوئی 3 دفعہ یہ لفظ دہرائے گا تو ہم اس کے دل کی حالت کو نہیں جانتے. نبی کا دور وحی کا دور تھا, وحی نازل ہوتی تھی, خیر کا زمانہ تھا. اب اگر کوئی 3 دفعہ لفظ دہرائے گا تو ہم یہی سمجھیں گے 3 دے رہا ہے, بعد میں آ کے کہے میں 1 دے رہا تھا, بیگم چونکہ اونچا سنتی تھی اس لیے میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا. یہی بات علامہ نووی نے بھی لکھی اور بھی بہت سارے محدثین نے یہی بات کی ہے, شارحین نے, کہ حضرت عمر نے کہیں بھی ایسا نہیں تھا کہ قانون کو ہی چینج کر دیا ہو. یہ دلیل یاد رہے گی آپ لوگوں کو. دوسری بات, قاری خلیل صاحب نے وہی گڑبڑ کر دی جو ہمیشہ کے پروگرام میں کرتے رہے ہیں. قاری خلیل صاحب نے دوسری حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں, ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صدیق اکبر کے زمانے میں اور فاروق اعظم کے پہلے 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. نبی کے زمانے میں, صدیق اکبر کے زمانے میں, فاروق اعظم کے پہلے 2 سالوں تک. میرے اس بیان کے ساتھ وہ قاری خلیل صاحب کا وہ بھی چلا دیں, میں دوں گا انشاءاللہ, میں نے موبائل میں رکھا ہوا ہے. بھائی یہ ترجمہ آپ غلط کیوں کر رہے ہیں قاری صاحب؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہ ایک مجلس کا لفظ آپ اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہو. ترجمہ آپ پورا کریں, پھر جو ایڈ کرنا ہے آپ کر دیں اس میں ایڈ. یہ ہر جگہ قاری صاحب یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھا والا بندہ ان کو ٹوکتا ہی نہیں ہے اس پہ. لوگ کہتے ہیں اتنی واضح حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک شمار ہوتی تھیں اور حضرت عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3 کر دیا. تو کہیں بھی نہیں ہے ایسا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا. کل جو 2-3 دن پہلے جی ٹی وی پروگرام ہوا وہاں بھی قاری خلیل نے یہ غلطی کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک ایک وقت کی
ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا مسلم شریف میں. اب اگر آپ موبائل میں وہ حدیث نکال لیں تو آپ اس کو دیکھ لیں. یہ حدیث ہے. حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہو آپ. تو قاری خلیل صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اللہ کے دین کو ان تک پہنچا رہے ہو. آپ کچھ تو خدا, اور مسئلہ کون سا ہے؟ کوئی رفع الیدین نہیں ہے, ہاتھ یوں کر لیے یوں کر لیے. بیوی کے حلال یا حرام ہونے کا مسئلہ ہے یہ. چاروں امام اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دے دی تو اب حرام, بالکل دوبارہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا, اور آپ کہہ رہے ہو نکاح ختم ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے کیا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. تو آپ اس میں حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. آئندہ پلیز یہ خیانت نہیں کیجیے گا آپ. میری گزارش ہے آپ سے, آپ لوگوں کو بتایا کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دلیل کیسے دیں. آپ کہیں قاری خلیل صاحب بن کے میں دلیل پیش کر رہا ہوں صحیح طریقے سے. اب قاری خلیل ہوں میں اب دلیل پیش کر رہا ہوں صحیح طریقے سے. دیکھو بھائی, مفتی رشید احمد خورشید صاحب یا مفتی حنیف, کیا نام ہے پورا ان کا, مفتی حنیف قریشی صاحب, دیکھو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں حدیث منقول ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے طاؤس روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. اکٹھی کا لفظ نہیں لگانا آپ نے, کائنڈلی, یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ پھر میں بیچ میں گھسایا. قاری خلیل کو تو پہلے بولنے دوں. قاری خلیل صاحب بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں بیچ میں بولا اکٹھی نہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. اب میں بیچ میں بولا, یہ مفتی رشید صاحب اب نہیں بول رہے لیکن میں بول رہا ہوں, قاری خلیل صاحب اکٹھی کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے, یہ لفظ ہٹا دیں. اب قاری خلیل صاحب اب صحیح طرح سے ترجمہ کر رہے ہیں حدیث کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. حضرت عمر کے دور میں بھی, حضرت ابو بکر کے دور میں بھی, اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی. حضرت عمر نے دیکھا جب اللہ نے لوگوں کو ایک چیز میں گنجائش دی ہے وہ جلدی کیوں کر رہے ہیں, تو ہم ان 3 طلاقوں کو ان پہ نافذ کریں گے. حضرت عمر نے نافذ کر دی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے ان کی دلیل. اس کا جواب بہت آسان ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں. 2 جواب دیے ہیں علماء نے, محدثین نے, حنفیوں نے نہیں, سارے علماء کے سارے محدثین سب نے یہی جواب دیا ہے. بھائی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص ہزاروں طلاقیں بھی دیتا تھا نا تو ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھی, اس کے بعد اس کو رجوع کا حق ہوتا تھا. جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, میری پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کلپ میں سب موجود ہے. جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے زمانہ جاہلیت کے اس حکم کو منسوخ کر دیا. الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ. اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی مجلس میں یا الگ الگ مجلس میں, 2 مرتبہ. فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری مرتبہ دے دی تو اب بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ حکم نازل ہوا جس سے وہ زمانہ جاہلیت والا حکم منسوخ. اور یہ ہوائی بات نہیں ہے, یہ حدیث میں ہے, اس کا ریفرنس میرے کلپ میں موجود ہے, علماء کی کتابوں میں بھی موجود ہے. لیکن ہوا کیا, جب یہ حکم منسوخ ہو گیا تو بہت سے لوگوں کو اس کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوا. وہ یہی سمجھتے رہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں, یعنی چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں ہو, 3 مہینے میں ہو یا 1 مہینے میں ہو. حضرت عمر چونکہ قرآن کو جانتے تھے, انہوں نے حکم نافذ کر دیا کہ بھائی اب کسی کا عذر اس بارے میں معتبر نہیں ہوگا, اور اللہ نے ویسے بھی تمہیں اجازت دی ہے کہ تم وقفے وقفے سے دیا کرو, تم جلدی کیوں کر رہے ہو, تمہیں حکم دیا ہے کہ وقفے وقفے سے دیا کرو. تو حضرت عمر نے وہی حکم جو قرآن کا تھا وہ اٹھا کے نافذ کر دیا سب پہ کہ اب کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی. حضرت عمر نے پابندی لگا دی. تو کیا جواب ہے اس کا؟ کیا حضرت عمر ایڈیشن کر سکتے ہیں دین میں کوئی؟ بھائی یہ نئی پابندی نہیں تھی, یہ وہی پابندی تھی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی. حضرت عمر نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کا, اور حکم دیا کہ اب جو متا کرے گا نا اس کی وہی سزا ہوگی جو زنا کرنے والے کی ہے. اب کسی کا عذر قبول نہیں ہے, جہالت قبول نہیں ہے اس بارے میں, زنا والی سزا ہی نافذ کروں گا اس پہ بھی میں. تو جو اس کا جواب ہے وہی اس کا بھی جواب ہے. دوسرا مطلب حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3
ایک کی نیت سے جب دی جاتی تھی تو اس کو ایک سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر نے کہا اب ہمیں دل کے حالات ہم نہیں جانتے. کوئی ایک لفظ کو 3 دفعہ دہراتا ہے اور کہتے ہیں میری ایک کی نیت تھی, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. بھائی نبی کا دور وحی کا دور تھا, خیر القرون تھا, اس میں لوگوں میں سچ ہی سچ تھا. اب تو اگر اس طرح ہو تو کیا پتا 3 دے کے آئے گا, بولے گا میں تو دی میں نے ایک ہے لیکن اونچا سنتی ہے تو میں اس کو بار بار تاکید کے لیے 2 دفعہ لفظ دہرایا ہے. اس لیے حضرت عمر نے, اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, حضرت عمر نے فرمایا مل لبس علینا لبسنا علیک او کما قال, جو ہم پر معاملہ مشتبہ کرے گا نا تو ہم اسی پر لوٹا دیں گے اس کو. تو آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں 3 دیتا ہے, نیت ایک کی کرتا ہے, تو جب مفتی کے پاس یہ مسئلہ جائے گا یا قاضی کے پاس یہ جائے گا یا عورت کے پاس بیوی کے پاس جائے گا, وہ 3 ہی سمجھے گی اس کو. اور اگر مرد نے 1 کی نیت سے 3 دی ہیں, بتایا کسی کو نہیں ہے, وہ جانے اللہ جانے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو ایک سمجھے, کیونکہ اس کی نیت 2 دفعہ دہرانے سے صرف پچھلی کی تاکید تھی. اگر اہل حدیث بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے, یہ جو ہم بتا رہے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے, تو پھر آپ سے چند سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت امیمہ رجلانی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دیں, اور فرمایا, صحیح بخاری میں ہے یہ, فرمایا کذبت علیہا ان امسکتھا, یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو نکاح میں رکھوں تو گویا میں نے جھوٹ باندھا, یعنی میں بیوی کو نکاح میں نہیں رکھوں گا, اور اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں. نبی نے اس کو 3 ہی نافذ کیا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. اور امیمہ رجلانی یہ سمجھتے تھے کہ بیوی کو نکاح سے نکالنے کے لیے کتنی دینی پڑیں گی؟ 3. تو کیوں نبی نے ان کو تنبیہ نہیں کی, بھائی 3 دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ اہل حدیث اس میں گھماتے ہیں بات کو, وہ تو لعان تھا, ایک دوسرے پہ الزام تھے, وہ تو خود ہی تفریق ہو گئی. کہاں لکھا وہ خود تفریق ہو گئی؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن, اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں, وہ تو پورا میرا 7 کلپ ہیں 40-40 منٹ کے, وہ سن لیں آپ. میں تو موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں. اگر اہل حدیث اس کو نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں, جو کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں, یہ نہیں کہہ رہے نبی سمجھتے تھے, سمجھی جاتی تھی. کون سمجھتا تھا اس کا تذکرہ نہیں ہے اس میں. حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو کیا تیمم یہاں تک ہوتا ہے؟ اس کا بھی یہی جواب ہے, بھائی کرتے ہوں گے, نبی نے تھوڑی کہا ہے کہ کرو. تو اگر نبی کے دور میں سمجھتا تھا کوئی تو سمجھتا رہے, نبی سے کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے 3 کو ایک قرار دیا ہے. میرا وہ جو مطالبہ ہے کہ کس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ طلقتھا ثلاثاً کے ساتھ ایک مجلس کے الفاظ ہیں. تو عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں جو کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک شمار ہوتی تھی. عبداللہ بن عباس سے ابو داؤد میں بالکل بے غبار صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس نے ایک مجلس میں کئی طلاقیں دی تھیں بیوی کو. عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پڑھی اور کہا کہ یرکب احدکم الاحموقہ, تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے. اور پھر ابن عباس کے پاس آ کے کہتا ہے یبن عباس یبن عباس, اے ابن عباس اے ابن عباس. پھر آپ نے قرآن کی آیت بطور دلیل کے پڑھ کے جواب دیا انک لم تتق اللہ, تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق تو نے نہیں دی. فلم یجعل لک مخرجا, اب جس عذاب میں تو نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اللہ نے اس عذاب سے بچنے کا تیرے لیے راستہ نہیں چھوڑا. قاری خلیل صاحب حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں جو آپ پیش کر رہے ہو. عبداللہ بن عباس اس حدیث کا زیادہ اچھا مطلب سمجھتے ہیں یا 15ویں صدی میں قاری خلیل صاحب زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز میں یہ حنفیوں کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں. حنفی یہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, ہم قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے. آپ قرآن و سنت نہیں پیش کر رہے, آپ قرآن و سنت کی گڑھی ہوئی تفسیر جو آپ نے گڑھی ہے وہ امت پہ تھوپ رہے ہو آپ. قرآن و سنت عبداللہ بن عباس نے پیش کیا ہے, فتویٰ دیا کہ جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں اس نے حماقت کا بھی ارتکاب کیا, خدا کی نافرمانی بھی کی, اور اللہ نے اس کی بیوی اس پہ حرام کر دی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمر کا قانون ہے اس لیے میں حرام کر رہا ہوں. ان باتوں کا اہل حدیثوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور ایک اور اشکال سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ ایک اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, حضرت عمر نے 3 کر دیں.
تو یہ دین میں بدترین تحریف ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اہل حدیث کہتے ہیں ایکچولی وہ سیاسی, میں نے بتایا نا, ایکچولی کہہ کے کچھ بھی دین میں گھسیڑ دو. ابھی میرا چھوٹا بچہ نا, کل میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ خاتون ہے بیچاری نے پڑھنے میں بہت ٹائم لگایا, اس کے بہت رشتے آیا کرتے تھے, بڑی خوبصورت خاتون تھی, بہت رشتے آتے تھے, لڑکی تھی, خاتون بھی کیا, تو اس کے ماں باپ کہتے رہے نہیں پہلے پڑھائیں گے پڑھائیں گے, پڑھانے کے بعد وہ بیچاری اب رشتے آنا بند ہو گئے. میرے گھر والے پرسوں مجھے بتا رہے ہیں کہ اب اس کے رشتے آنا بند ہو گئے, کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی, پڑھائی تو ہو گئی لیکن رشتے گئے. تو میرا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا, کہتے ایکچولی وہ یہ کہہ رہی ہوگی, ایکچولی وہ میرے بیان سنتا ہے نا, وہ یہ کہہ رہی ہوگی جب اس کا رشتہ آیا ہوگا ایکچولی ہم نے پہلے پڑھنا ہے. میرا چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے, وہ میرے بیان سے اس نے یہ لفظ سیکھ لیا نا. میں بتاتا ہوں نا لڑکیوں کو جب رشتے آتے ہیں کہتے ہیں ایکچولی ہم نے تو ایک ایجوکیٹڈ خاتون بننا ہے, ہم نے قوم کی ترقی کرنی ہے, ابھی ہم گھر سنبھالیں, ساسوں کی خدمت کریں اور شوہر کی خدمت. یہ کیا دقیاں اسی, ایکچولی یہ مولویوں کی باتیں. اور جب پڑھ لکھ لیتی ہیں تو کوئی مولوی بھی رشتہ نہیں بھیج رہا ہوتا, ایج زیادہ ہو گئی بھائی. پھر دوسری چوتھی والے آ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آج کل دوسری ڈھنگ کے دو دوسری بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ بھی آڑے ترشے زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں, دوسری شادی بھی. تو وہ بچہ مجھے اتنی ہنسی آئی نا, کہنے لگا اپنی اماں کو, کہنے لگا ایکچولی ان کے پاس جب رشتہ آیا ہوا انہوں نے کہا ہوگا ایکچولی ابھی میں پڑھ رہی ہوں. تو قاری خلیل صاحب, آپ سے جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیسے کر دیا, تو آپ جواب دیتے ہیں ایکچولی وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا, لوگ 3 طلاقیں دیتے تھے, دھڑ 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 گناہ کرتے تھے, تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی, تو اب تم کر کے دکھاؤ, اب میں تینوں کو 3 قرار دوں گا, اب کوئی دے کے دکھائے. بھائی سیاست میں تعزیری قانون جاری کیا جا سکتا ہے کہ لوگ دے رہے ہیں تو اب کوڑے کی سزا رکھو ان کے لیے, سزائیں نافذ کی جا سکتی ہیں. سیاست میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا, اور اتنی بدترین تحریف کہ اس سے بڑی کوئی تحریف اسلام میں ہو نہیں سکتی. کیسے؟ غفار بھائی فرض کر لو, فرضی غفار ہے, سچی مچی کے غفار نہیں ہے. فرض کرو فرضی غفار بھائی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. اب قاری خلیل صاحب کی کہتے ہیں قرآن و سنت کی نظر میں یہ بیوی غفار ہی کی ہے, غفار کے نکاح سے نہیں نکلی. لیکن حضرت عمر نے سیاستاً قانون بنا دیا کہ نکل گئی ہے. اب غفار نے رجوع کر لیا. قاری خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ رجوع شریعت میں معتبر ہے, لیکن حضرت عمر نے سیاستاً بول دیا کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن و سنت کہہ رہے ان کی بیوی ہے یہ. اب عدت کے بعد قرآن و سنت کہہ رہے عدت ہے ہی نہیں, یہ انہی کی بیوی ہے, یہ شادی کر رہی ہے ستار بھائی سے. قرآن و سنت کی روشنی میں بھی غفار کی بیوی ہے, اور عمر لا کی روشنی میں شادی کون کر رہا ہے؟ ستار. اس سے بدترین تحریف اسلام میں کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ دین میں تحریف نہیں ہے تو قاری خلیل صاحب پھر تحریف کی ڈیفینیشن آپ بتا دو ہمیں کہ دین میں پھر تحریف ہوتی کیسے ہے. یہ تو یہود و نصارہ نے بھی ایسی بدترین تہذیب نہیں کی ہوگی کہ بیویاں جو ہے نا تبادلہ ہونا شروع ہو جائے, اس کی بیوی اٹھا کے سیاستاً غفار کو پکڑا دو, غفار کی اٹھا کے سلیم کو پکڑا دو. اگر یہ حضرت عمر نے یہ کام کیا ہے تو یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے, یہ بدترین تحریف ہے. یہ الزام حضرت عمر پہ شیعہ تو لگا سکتا ہے, کوئی سنی حضرت عمر پہ اس الزام لگانے کی جرت نہیں کر سکتا. شیعہ لوگ تو کہتے ہیں یہ عمر لا ہے, وہ تو کہنے دو ان کو, ان کا مذہب ہے, کوئی سنی تو یہ جرت نہیں کر سکتا. یہ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا اہل حدیثوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسرا سوال, حضرت عمر نے یہ لا بنا دیا اور سارے صحابہ نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں قبول بھی کر لیا. حالانکہ وہ صحابہ تو ایسے تھے, حضرت عمر کہتے تھے کہ میں درہم کی خاص مقدار اتنا مہر متعین کیا, اس سے زیادہ مہر متعین نہیں ہونے دوں گا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ قرآن کہہ رہا ہے جتنا چاہو مہر دو, آپ کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ فوراً رجوع کر لیا. حالانکہ مہر کا مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں تھا. وہاں تو ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی تھی آپ کیسے قانون بنا رہے ہو. حالانکہ وہ جائز ناجائز نہیں تھا, وہ واقعی سیاسی فیصلہ تھا. بھائی اللہ نے زیادہ مہر دینے کی اجازت دی ہے, کوئی فرض تھوڑی قرار دیا ہے. اگر حاکم وقت یہ سمجھتا ہے مہر میں اتنا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہے ہیں, تو جیسے چیزوں کی قیمتیں متعین کی جا سکتی ہیں تو فی نفسی مہر بھی کم کیا جا سکتا ہے. بھائی اللہ نے تو یہ بھی آزادی دی اپنی چیز جتنی چاہے کہ بیچو, لیکن گورنمنٹ قیمتیں متعین کرتی ہے نا. یار آٹا مہنگا ہو گیا, یہ 1 کروڑ کی ایک تھیلی بیچ رہا ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا
کہ بھائی اب نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے, لڑکی والے اتنے کروڑوں کروڑوں کا مہر متعین کر رہے ہیں, تو میں مہر کی رقم آفیشلی ایک متعین کروں گا. یہ سیاسی فیصلہ تھا, لیکن چونکہ قرآن کے ظاہر کے خلاف تھا, حقیقت میں خلاف نہیں تھا, پھر بھی حضرت عمر نے فیصلہ واپس لے لیا. نہیں بھائی ہم کیسے چل سکتے ہیں, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ عورت صحیح بات کہہ رہی ہے اور عمر سے غلطی ہو گئی. تو اتنی بڑی تحریف حضرت عمر کر رہے ہیں کہ فلاں کی بیوی فلاں پہ حرام جس کی بیوی ہے, فلاں کے لیے حلال, اور سارے صحابہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے قبول ہے, صحیح ہے نا. یہ سیاسی فیصلہ ہم مانتے ہیں اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ بھی اتنے بڑے بلنڈر نہیں کر سکتے تھے, اور سیدنا عمر بھی اتنا بڑا بلنڈر نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا بھی یہی فتویٰ, حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ, حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی. میرے اس کلپ میں سب صحابہ کے فتوے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا, میں نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں, عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہو گئیں. حضرت عثمان کے پاس آیا, حضرت عثمان نے فرمایا ہو گئیں. حضرت علی کے بارے میں کسی نے اڑا دی خبر کہ یہ 3 کو 1 کہتے ہیں, حضرت علی نے بیان دیا باقاعدہ اور فرمایا کہ تینوں واقع ہو گئی ہیں. بھائی کس کا انکار کرو گے, اتنے سارے صحابہ. تبھی میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کوئی ایک صحابی پیش کر کے دکھا دو جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. یہ سوالات سمجھ میں آئے آپ کے؟ اب قاری خلیل صاحب کا ایک اور کلپ ہے جس میں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر کو آخری وقت میں ندامت ہوئی تھی کہ میں نے جو 3 طلاقوں کو 1 قرار دے دیا, کاش میں یہ کام نہ کرتا. اور قاری خلیل الرحمان نے حوالہ دیا ہے اغاثۃ اللہفان, ابن قیم کی کتاب. قاری صاحب تقلید سے آپ ہم کو منع کرتے ہیں اور خود صبح و شام تقلید کرتے ہیں آپ. یہ کلپ بھی میں میرے بیان کے ساتھ چلا دینا ہوئی, قاری خلیل نے جو یہ کہا ہے نا. پھر اغاثۃ اللہفان ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع اپنے اس فیصلے سے جو انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا, اس سے ان کا رجوع ثابت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں پر پچھتاوا کرتے تھے کہ کاش میں ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہ کرتا, کاش میں نوحہ کرنے والیوں کو قتل نہ کرواتا, کاش کہ میں لونڈیوں کو نکاح کے لیے لازمی قرار نہ دیتا. یہ 3 ان کے فیصلے تھے جس پر بعد میں ساری عمر پچھتاتے رہے. ایک آدمی اگر صحیح فیصلہ کر لے تو نیکی کا کام کر لے تو اس پہ پچھتاوا تو نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر کو کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ موت کے وقت ان کو ندامت ہوئی تھی. ایک روایت ان سے یہ ملتی ہے کہ اللہ اکون حرمت الطلاق, اس طرح کے الفاظ ہیں, مبہم الفاظ ہیں, اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ میں نے 3 طلاق کو 1 کیوں قرار دیا. اس کے یہ الفاظ ہیں, انہوں نے ترجمہ غلط کیا ہے, اور وہ بھی موضوع من گھڑت سند ہے. اس کا راوی, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اپنے باپ پہ جھوٹ باندھنے میں سے ڈرتا تھا, اور جھوٹ باندھتا تھا تو صحابہ پہ اور نبی پہ جھوٹ باندھتا تھا. وہ راوی ہے اس حدیث میں, پوری بحث آپ کو مل جائے گی میرے رسالے میں بھی جو 3 طلاق پر ہے اور اس میں بھی. تو یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ حضرت عمر کو موت کے وقت ندامت ہوئی تھی. اب قاری خلیل اگر دوبارہ کبھی یہ بیان دینا کہ ثابت ہے, تو قاری خلیل سے آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے؟ قاری خلیل صاحب اصل حدیث کے عربی الفاظ پڑھیں اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ بھی کریں اور اس کی سند کی بحث بھی پبلک کے سامنے رکھیں. کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر حضرت عمر کو ندامت ہوئی تھی, بالفرض ایک اعلان کر دیتے بھائیو یہ قانون چینج کر دو, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے غلط حکم دیا, آج کے بعد 3 طلاقیں 1 ہوں گی, کہہ دیتے نا. یا جن کے سامنے کہا وہ بتا دیتے بھائی چینج کرو. حضرت عثمان بھی اسی کو فالو, حضرت علی بھی, پوری امت, ابن تیمیہ تک, سب 7ویں صدی میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک آواز اٹھائی کہ 3 1 ہوتی ہیں. اس پہ ان کو حکومت نے جیل میں بھیج دیا تھا کہ آپ کیا امت میں ایک نیا اختلاف لے کر آئے ہیں. اب اہل حدیث کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں. اب میں اہل حدیث کے جوابات دیتا ہوں. پتہ کیا کہتے ہیں وہ؟ پھر میرے خلاف ایک کلپ بناتے ہیں, یار مفتی طارق مسعودی اس مسئلے میں بہت شدت کرتا ہے, دیکھو فلاں دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, امام طحاوی نے لکھا ہے فلاں سن میں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. تو اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہم قاری خلیل صاحب سے اور جو بھی اہل حدیث علماء جو اس رائے کے قائل ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں, حضرت دیوبندیوں کے ہم مقلد نہیں ہیں. فلاں نے کیا لکھا, ڈمکانے نے کیا لکھا, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ اور جلیل قدر تابعین جو ائمہ مجتہدین ہیں, کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو خود ہی متنازع ہو,
کسی سے دکھائیں جس نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. یہ اجماع صحابہ ہے. اور جب ایک دفعہ امت کا کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو بعد کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے یہ جمہور کی رائے نہیں ہے, یہ امت کی رائے ہے. اور یہ بات آپ بھی مانتے ہو, حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو یہ صحابہ تو سب سے پہلے اس میں آتے ہیں, وہ کیسے گمراہی پہ جمع ہو گئے؟ اور ہم آپ کو دے دنادن سندیں پڑھ پڑھ کے صحابہ کے فتوے سنا سکتے ہیں. فلاں نے بھی 3 کو 3 کا, ایک مجلس کی 3 کو, رخصتی کے بعد کی ایک مجلس کی 3 کو 3 کا. تو ان باتوں کا نہ حافظ احمد صاحب کے پاس کوئی جواب ہے, نہ قاری خلیل الرحمان صاحب کے پاس, اور بھی جتنے اہل حدیث علماء ہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. تو پھر وہ گھماتے ہیں باتوں کو. تو اس لیے یہ صحابہ کا موقف ہے, چاروں اماموں کا موقف ہے, اور مضبوط ترین موقف ہے, اور اجماع امت سے ثابت ہے. ایک ابن رجب حنبلی, ان کی ایک عبارت پڑھ کے بس میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. علامہ ابن رجب حنبلی, ہوا یہ کہ جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اٹھایا نا, اس سے پہلے تو امت متفق. امام طحاوی کے دور میں کچھ لوگ اختلاف کرتے تھے, ہو سکتا ہے وہ شیعہ رافضی ہوں, کیونکہ امام طحاوی نے اسی بحث میں آخر میں اجماع نقل کیا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے, خود اس کو مانا ہے کہ اجماعی مسئلہ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پہلے یہ رائے قائم کی تھی, ایک رسالہ لکھ دیا اس پہ, تو اختلاف پیدا ہو گیا امت میں. پھر ابن قیم ان کے شاگرد, قابل احترام, بہت علمی کام کیا انہوں نے, لیکن انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے پھر اسی رائے کو فالو کیا. ان کے شاگرد علامہ ابن رجب بہت بڑے محدث, بہت بڑے حافظ, تو انہوں نے بھی اسی رائے کو فالو کیا. لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے شیخ سے اور میرے شیخ کے شیخ سے غلطی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, اندازہ ہو گیا کہ یہ گڑبڑ ہے, یہ ہم سے, ہمارے پیر و مرشد سے اور ان کے پیر و مرشد ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے پھر اس مسئلے سے رجوع کیا, اور رجوع کن الفاظ سے کیا, وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. یہ عربی میں آپ گوگل پہ الفاظ لکھیں گے, پوری کتاب کے ساتھ ریفرنس آ جائے گا. کہتے ہیں یقین کر لو کسی ایک صحابی یا کسی ایک جلیل القدر تابعی سے بھی یہ بات واضح طور پہ ثابت نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو وہ ایک ہوں گی, کہیں بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, تو اجماعی مسئلہ ہے, لہذا انہوں نے پھر اس سے رجوع بھی کیا, رجوع کا اعلان بھی کیا. اس کے بعد سے پھر سعودی عرب میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے, سعودی عرب میں بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا جاتا رہا. ساری دنیا میں اب 10 20 15 20 سال سے قانون چینج ہونا شروع ہوئے, سعودی عرب میں بھی 3 کو 1 کر دیا انہوں نے. تو سعودی عرب ایک وہ ہے جو نبی کے دور سے اب تک چلا آ رہا تھا, اس میں 3 ہوتی تھیں, اور ایک وہ ہے جو نئی گورنمنٹ میں چل رہا ہے, اور آج کے مفتی ہیں ان میں کچھ 3 کو 3 کہتے ہیں, کچھ 3 کو 1 کہتے ہیں. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, سارے سعودی عرب سلفی اہل حدیث شیعہ حنفی مالکی شافی سارے مل کے بھی اب 3 کو 1 کہہ دیں, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ صحابہ تابعین اور دلائل کی دنیا میں اتنی باتیں. تو اس لیے قاری خلیل صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ترجمہ کم از کم پورا کر دیا کریں, ٹھیک ہے نا, اور اپنا خیال رکھیے گا. چلو ہم آگے چلتے ہیں. میں نہیں چاہتا رمضان میں اختلافی مسائل چھیڑوں, لیکن یہ طلاقوں کی شرح ہمارے ہاں بہت بڑھ رہی ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ 3 طلاقوں کو نافذ کیا جاتا. ہو کیا رہا ہے, دھڑ دھڑ طلاقیں دیتے ہیں, اہل حدیث سے فتویٰ لے کے آتے ہیں, اس سے طلاقیں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں. پہلے عبرت کا نشان بن جاتا تھا وہ آدمی جو 3 طلاقیں دیتا تھا, لوگ کہتے تھے دیکھا کیا حشر ہو گیا اگلے کا, 20 لوگ بچ جاتے تھے. اب تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر دو ادھر فتوا ادھر فتوا, اور اتنے فتوے مارکیٹ میں طلاقوں کے مل رہے ہیں. جس ٹائپ کا فتوا لینا چاہو اہل حدیثوں میں ہی مل جائے گا آپ کو. مثال کے طور پر آپ نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں, آپ چاہتے ہو کہ ایک بھی نہ ہو, یہ تو اہل حدیث میں ایسے بھی ہیں جو آپ کو کہیں گے ایک بھی نہیں ہوئی, وہ کہیں گے آپ نے چونکہ حالت حیض میں دی ہے لہذا ایک بھی نہیں ہوئی. کچھ اہل حدیث کہیں گے حالت حیض میں دی ہے ہو گئی ہے, کچھ کہیں گے حالت حیض میں دی ہے ایک بھی نہیں ہوئی. تو آپ وہ والے سے فتوا لے لو جو ایک بھی نہیں ہوئی. اگر آپ نے حالت حیض میں نہیں دی, حالت پاکی میں دی ہے, بیوی سے ہم بستری کر کے پاکی کے ایام میں دے دی, تو پھر بھی آپ کو ہر طرح کے کچھ اہل حدیث کہیں گے ایک ہو گئی ہے, کچھ کہیں گے ایک بھی نہیں ہوئی ہے. تو ان سے جا کے لے لو جو کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ پھر اگر آپ نے بیوی سے ہم بستری نہیں کی پاکی کے ایام میں, 1 طلاق دے دی, اب تو سب کے نزدیک ایک ہو گئی نا. اگلے طہر میں آپ نے دوسری دے دی, آپ چاہ رہے ہو یہ دوسری نہ ہو, حالانکہ اگلے مہینے دی ہے,
لیکن اہل حدیث میں ایسے بھی مل جائیں گے وہ کہیں گے یہ دوسری ہوئی نہیں کیونکہ آپ نے پہلی سے رجوع کیا ہی نہیں ہے, اور کچھ کہیں گے نہیں ہو گئی ہے. تو اہل حدیثوں میں جتنے دنیا میں اہل حدیث ہیں نا, طلاق کے اتنے ہی فتوے آپ کو مل جائیں گے. اس لیے صحابہ اور چاروں امام نے صحابہ کو ہی فالو کیا, ان کے دامن کو مت چھوڑو. ہم قرآن و حدیث ہی کو مانتے ہیں, تورات اور انجیل کو نہیں, لیکن قرآن و حدیث کی آپ کی بتائی ہوئی تشریح کو ہم نہیں مانیں گے. ہم قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانیں گے جو صحابہ, تابعین اور چاروں اماموں سے منقول ہے. تشریح کا اختلاف ہے, یہ قرآن و سنت کا اختلاف نہیں ہے. چلو ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. آج ہم نے 13واں پارہ پڑھا ہے. آج سارا وقت اس میں لگ گیا, بس 10-15 منٹ میں, کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے, پھیل جاتی ہے بات اور لوگ پھر جو ہے نا وہ طلاقوں پہ اور جری ہو رہے ہیں, پھر ہمارا بھی دماغ کھاتے ہیں آ کے, ہائے ہائے کیا ہو گیا, اسلام اتنا سخت کیوں ہے. تو اسلام نے تمہیں بولا تھا کہ منہ سے پھوٹو ہی ہے. تم بندوق کسی کے سر میں مار دو, اگلا مر گیا, یار یہ کیا اللہ اتنا سخت کیوں ہے, اتنی سی ٹھا تو کیا ہے مر گیا. ابے تو نہیں کرتا نا, بندوق رکھی کیوں ہے, تو نے رکھی ہے تو اس کی ٹریننگ بھی تو لے. تو جب شادی کی ہے تو لائسنس کیا ہے, زبان پہ کنٹرول. جس کو زبان پہ کنٹرول نہیں ہے وہ شادی کرے ہی نہیں. یار ہمارے باپ داداؤں کے بھی جھگڑے ہوتے تھے خاندانی, ہر طرف دیکھا ہم نے, منہ سے طلاق کا لفظ نہیں نکالتے تھے. آج پتہ نہیں کیا دماغ خراب ہو گیا ہے, بات ہوئی دھڑ 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 فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ڈپریشن کے مریضوں کو تو ویسے بھی عورت کو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اور خواتین رو رہی ہوتی ہیں ہمارا گھر اجڑ گیا, اس کی غلطی ہے, میرا کیا قصور ہے. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو اس فضول آدمی سے جان چھوڑ گئی آپ کی. جس آدمی کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے کل وہ چاقو بھی مار سکتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لیتے ہیں نا, پھر دوبارہ طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ بریکیں تو ان کی فیل ہیں. تو اس لیے میں ببانگے دوہل پوری کانفیڈنٹلی, قرآن میرے ہاتھ میں ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس میں چاروں امام کا مذہب مضبوط نہیں, بہت مضبوط ہے. اس میں کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, گھماتے ہیں باتوں کو. تو اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اہل حدیث سے فتویٰ لے کے, وہ بیوی ان کے لیے حلال نہیں ہوگی. یا اہل حدیث کہتے ہیں ہم تو اپنے مسلک کو فالو کریں. بھئی آپ کا تو کوئی مسلک ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو پھر قرآن و سنت کے ان دلائل کا جواب دینا آپ. اور وہ دلائل کون سے ہیں؟ مفتی طارق مسعود اسپیچز میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک, وہ پورا آپ پڑھ لیں, پھر آپ ایک رائے قائم کریں. اور اگر آپ کہتے ہو ہمارے پاس وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, اس کا مطلب آپ کے پاس تحقیق کا ٹائم نہیں ہے. جب تحقیق کا ٹائم نہیں ہے تو آپ مقلد ہیں. پھر تقلید کرنی ہے تو 15ویں صدی کے مولویوں کی کیوں کر رہے ہو؟ تقلید کرنی ہے تو کس کی کرو؟ ائمہ اربعہ کی. یہ کہتے ہیں ہم ائمہ اربعہ کی نہیں, ہم نبی کی کرتے ہیں. بھائی نبی کی باتوں کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے. تشریح, وہ تشریح زیادہ معتبر ہے جو حضرت عمر کی, حضرت عثمان کی, حضرت علی کی, عبداللہ بن مسعود کی, اور وہ تشریح کم معتبر ہے جو پوری امت ایک طرف اور چند لوگ ایک طرف. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. شادیاں کر لیتے ہیں اور طلاق کا شرعی طریقہ پہلے سے سیکھتے نہیں ہیں. ایک کیس آیا, اچھی بھلی بیوی, خوبصورت بیوی, محبت کی شادی ہوئی ہے, کہیں جھگڑا ہو گیا, بیوی نے دروازہ دھڑا کر کے بند کر دیا زور سے, فوراً منہ سے طلاقیں نکال دی. پاگل کے بچوں, گدھے کے بچوں, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ اور ایسے تو کیس بہت آ رہے ہیں. بیگم پہ غصہ کیا اپنی ماں کے گھر, تو اگر اپنی ماں کے گھر گئی تجھے طلاق, تو اگر اپنے بھائی سے ملی تجھے طلاق, تو نے اپنے ماموں سے بات کی تجھے طلاق. پھر کہہ رہے ہوتے میں اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں. طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے, ریورس گیئر نہیں ہوتا طلاق میں. تو وہ خاتون کہتی ہے اب میں کیا ساری زندگی ماموں سے بات ہی نہیں کروں؟ میں نے کہا آپ ماموں سے بات کریں, طلاق لیں, پتلی گلی سے نکلیں یہاں سے. صحیح ہے نا؟ یہ تو بہترین. گدھے سے آپ کی جان چھوٹ رہی ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو وہاں گئی تو تجھے طلاق, تو وہاں گئی تو تجھے طلاق, تینے یہ کیا تو تجھے طلاق, تو نے یوں کیا تو تجھے طلاق. ابے جاہل آدمی, تو کوئی اور طریقہ استعمال کر لے. تو میں خواتین کو مشورہ دیتا ہوں آپ جاؤ طلاق لو اور بولو ٹاٹا بائے بائے. ایسے آدمی کا یہی علاج ہے, اس گدھے کا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا, ہم وہاں جا رہے, وہ ٹیکسی میں نا, اتنی دور ٹیکسی ڈرائیور ہمیں لے کے جا رہا ہے, وہ کہہ رہا اتنی دور. ہم نے کہا زیادہ پیسے لے لینا. کہہ رہے خدا کی قسم اس علاقے میں دوبارہ آیا میری بیوی کو 7 طلاقیں. وہ پاگل آدمی, تو کچھ اور بکواس کر لے. تو یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو اللہ میاں چاہتے نہیں ہیں کہ ڈپریشن کے مریض کے ساتھ اس کی بیوی زندگی گزارے. اللہ چاہتے ہیں یہ کوئی ڈپریشن میں الٹا کام کرے, عورت روئے. عورت تو جدائی میں روتی ہے تو, لیکن اس میں عورت کا فائدہ ہی ہے. تو اس لیے زبانوں کو لگام دو, سمجھ رہے ہو؟ جب دینی ہو تو مشورے کر کے تمیز سے, جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے.
اور اللہ نے غلط طریقے سے اسی وجہ سے روکا ہے کہ وہ غلط طریقے سے بھی ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی تو اللہ کیوں روکتا؟ اللہ کہتا ہے دیتا رہو جتنی مرضی ہوتی ہو. تو ایک ہی روکا قرآن نے اسی وجہ سے ہے کہ ہو جاتی ہے غلط طریقے سے بھی, لیکن اس میں تمہیں ندامت ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو, سمجھتے ہو, کنٹرول کرو. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا نا, کوڑے پہلے مارتے تھے, فتوا بعد میں دیتے تھے اس کو. ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر مفتی کے پاس ایک ڈنڈا ہو, لائسنس والا ڈنڈا. گورنمنٹ ہر مفتی کو ایک ڈنڈا دے. تو ہونا تو یہ چاہیے جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے کے آئے تو حضرت عمر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. پہلے اس کے سر پہ کوڑے مارے جائیں اور پھر اس کو فتوا دیا جائے کہ تیری بیوی حرام ہو گئی ہے. ہمارے یہاں اہل حدیثوں کے پاس تو جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو فوراً ایک جواب دیتے ہیں اہل حدیث. وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ دیکھو یا تو اپنے مسلک کو بچا لو یا بیوی کو بچا لو. یعنی تم حنفی ہو, یا تو مسلک بچا لو یا بیوی بچا لو. وہ کہتا ہے بیوی چاہیے, مسلک نہیں چاہیے. چلو پھر ایک ہوئی ہے, چلو بھائی. یہ بھی ایک اسٹائل ہے. مجھ سے جب کوئی فتویٰ لینے آتا ہے تو میں تو بالکل کھلم کھلا ایک ہی فتویٰ دیتا ہوں, یا بیوی بچا لو یا مسلک بچا لو. بھائی آپ تو اس کو اللہ کے حکم پہ جری کر رہے ہو, اللہ کے حکم پہ جری کر رہے ہو. آپ کا تو اسٹائل یہ ہونا چاہیے, اب تک تو حنفی تھے, سارے مسئلے حنفیوں سے پوچھ رہے ہو, آج اہل حدیث کیوں تمہیں ذہن میں آ رہے ہیں؟ یہ تو دین کو تم نے تماشا بنا لیا. جواب یہ ہونا چاہیے. میں نے سعودیہ کے ایک مفتی سے, بڑے مفتی سے ایک مسئلہ پوچھا تھا جس میں احناف کا ان سے اختلاف تھا. انہوں نے جواب دیا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو, افیدکم بان النظر فی ذلکم راجع الی مفتی جہتکم, آپ اپنے علاقے کے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھیں. ان کو یہ خطرہ ہوا کہ بھائی کوئی خواہشات کی بنیاد پہ تو نہیں مسلک چینج کر رہا اپنا. تو یہاں آئیں گے کہنے مسلک یا بیوی, دونوں میں سے کیا چاہیے تمہیں؟ اگلا کہتا ہے مجھے تو بیوی چاہیے. چل بھائی ایک ہوئی ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ تو دین کے ساتھ آپ مذاق بنا لیا آپ نے دین کو. یہ والا کلپ بھی لگا دینا قاری خلیل صاحب کا, میرے پاس رکھا ہوا ہے. ایک بندہ آیا, کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں دے کے آتا ہے. میں کہتا ہوں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. تو کہتے ہیں بیوی بچاؤں گا, مسلک نہیں بچاؤں گا. تو پھر اہل حدیث ہو جاتا ہے. کتنے لوگ 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث ہوئے ہیں. تو میرے بھائی یہ بے ایمانی ہے, یہ بیمانٹی ہے, یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. سمجھتے ہو؟ جب دے رہے تھے اس وقت تو آپ کو یہ تھا کہ 3 ہوتی ہیں. اب دینے کے بعد آپ کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے شیعہ لکھوا دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ زکوٰۃ سے بچانے کے لیے کیا لکھوا رہے اپنے آپ کو؟ شیعہ لکھوا رہے. واڑے واہ. اچھا میرے بھائی آج تو سارا ٹائم اسی میں لگ گیا میرے بھائی, جلدی جلدی ہم پڑھ لیتے ہیں. آج ہم نے سورہ ہود مکمل کی ہے اور سورہ یوسف شروع کی ہے. یہ دونوں صورتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو میں آخری عشرے میں بیان کروں, کیونکہ اس وقت اعتکاف والوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں عبرت کی باتیں بہت زیادہ ہیں. تو ان کی جو انبیاء کے واقعات اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ, یہ ہم آخری عشرے کے لیے رکھ لیتے ہیں. ان واقعات کے علاوہ جو کچھ اس پارے میں بیان کیا ہے وہ میں آج بیان کر دیتا ہوں. ویسے بھی وقت تھوڑا رہ گیا, اور انشاءاللہ اس بیان کے بعد کسی کا باپ بھی منہ سے طلاق تو نکالے گا نہیں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو؟ اب کیا کرنا ہے, منہ سے یہ لفظ نہیں نکالنا. کبھی جتنا مرضی جھگڑا ہو جائے, علماء کے پاس جاؤ, گھر والوں کے لوگوں کے پاس جاؤ, مشورے لو کیا کرنا ہے. سر پھاڑ دو اپنا, اب اس کا نہیں جڑ جائے گا. طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. تو یہ دماغ سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو. بچے کی جب شادی کرو بولو منہ سے اگر تو نے کمبخت یہ لفظ پھوٹا نا تو میں تیرا سر پھاڑوں گا. پہلے کچھ بھی ہو جائے یہ لفظ نہیں نکالنا. پہلے ایسے ہی تربیت ہوتی تھی لوگوں کی. آج کل نہ لڑکیوں کی تربیت ہو رہی ہے نہ لونڈے لپاڑوں کی تربیت ہو رہی ہے. تو لونڈے لپاڑے بھی ہیں وہیں, اور لڑکیاں بھی, وہ بھی دڑ 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 بھاگ کے آ جاتی ہیں. یوں کر دیا یوں کر دیا, ایسے ہو گیا. اب مائیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, آ جا آ جا آ جا اور بتا تیرا میاں کیا کیا کر رہے تیرے ساتھ. فریج کھول کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہیں دامادوں کے گھر جا کے نا, کیا کیا کھلا رہے میری بچی کو. جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا میرے بھائی, تو ہم یہ سورج شروع ہوتی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتے ہیں زمین میں کوئی چوپایا, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے ہو. رزق کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یہاں ایک مشہور اشکال ہے, پھر بھوکے جانور کیوں مرتے ہیں. دیکھو جب یہ آیت نازل ہوئی نا صحابہ کے دور میں, تو بھی صحابہ کو پتا تھا بہت سے لوگ بھی بھوکے مرتے ہیں, بہت سے جانور بھی بھوکے مرتے ہیں. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی بھوکا مر ہی نہیں سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو موت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو کبھی ٹرک کے نیچے لا کے مار دیتے ہیں,
کبھی اس کو گٹر کا ڈھکن. کراچی میں تو موت دینے کے سمپل طریقہ ہے. کراچی میں فرشتے کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, موت کا فرشتہ تھوڑا سا سائڈ پہ کرتا ہے, آپ اندر تھوڑا سا آ کے وہ آپ کے دل میں الہام کرتا ہے, ادھر ہو جا تھوڑا سا نا, آپ ادھر کھسکے اور نیچے. بارشوں کے موسم میں موت کے فرشتے کے لیے بہت آسانی ہے. موت کا فرشتہ آپ کو دل میں ڈالتا ہے, وہ کھمبا دیکھ رہا ہے, کھمبا, آپ کہتے ہو ہاں دیکھ رہا ہوں, تو جا ذرا اس سے گلے مل. آپ جاتے ہو, ابھی گلے ملنے کا ارادہ آپ کا نہیں ہوتا, آپ کا ارادہ ہوتا ہے یہاں پہنچ کے واپس آؤں گا, کھمبا خود آ کے آپ کو گلے مل لیتا ہے, اس میں اتنا زوردار کرنٹ ہوتا ہے. تو بھائی جیسے موت کا ایک طریقہ ٹرک کے نیچے آ کے مارنا ہے, موت کا ایک طریقہ ہے کرنٹ لگنے سے مرنا, تو موت کا ایک طریقہ بھوکا رکھ کے بھی مارنا ہے. تو جب اللہ کسی کو مارنے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے, جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی. تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ورنہ اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو جن لوگوں کو رزق مل رہا ہے ان کو بھی سب کو ملنا نہیں چاہیے. آج سے 200 سال پہلے مالتھس نے نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا کی آبادی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ اگر اس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے, ایسا قحط پڑنے والا ہے. اس کی کیلکولیشن اپنی جگہ ٹھیک تھی. اس نے کہا بھائی دیکھو جو زیر زراعت, جو زراعت کے قابل زمینیں ہیں ان میں جو پیداوار بڑھ رہی ہے, اس نے پوری کیلکولیشن کی, اس کی گروتھ ریشو یہ ہے اور انسانوں کا گروتھ ریشو یہ ہے. تو یہ تو چند سالوں میں بیڑا غرق ہو جائے گا. ماہرین نے لکھا, میں نے یہ اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں سارے ریفرنس بھی دیے میں, یہ ہوائی بات نہیں ہے. ماہرین جو انگریز ماہرین کہتے ہیں کہ مالتھس کو 150-200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. مالتھس نے جو کہا تھا نا اتنی آبادی ہو گئی تو یہ ہوگا, اس سے ڈبل سے بھی زیادہ آبادی ہو گئی ہے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ مالتھس کے دور میں انسان کو جس اسٹینڈرڈ کی روزی مل رہی تھی کوانٹٹی اور کوالٹی کے لحاظ سے, آج کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں اس سے کئی گنا زیادہ مل رہی ہے. اور ایسے ایسے سورسز دریافت ہو گئے جو مالتھس کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں تھی, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ آج سمجھ میں آئے وما من دابۃ کا مطلب کیا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ. ہاں جب وہی مارنے کا ارادہ کر لے تو قحط سے مار دیتا ہے, ڈاکوؤں کو مسلط کر دیتا ہے, وہ چھین لیتے ہیں, کرپٹ حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے, وہ ہمارے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں. وہ تو آزمائش ہے اللہ کی, لیکن نظام میں خرابی نہیں ہے, اس کا سسٹم غلط نہیں ہے, یا وہ غافل نہیں بیٹھا ہوا کہ کتنے بچے آنے چاہیے اور کتنے غلطی سے زیادہ ہو گئے اس دفعہ, میں کہاں سے کھلاؤں ان کو. یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. تو اس لیے اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, تمام علماء کا اس پر اجماع ہے, اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں اور حنفی ہوں, شافعی ہوں, جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی سب کے ریلائبل علماء ہیں, سب کے نظر میں اس پہ پورا ایک علماء کی کمیٹی بیٹھی تھی چند سال پہلے, جو مختلف ملکوں کے چوٹی کے علماء, 100 ملکوں کے علماء تھے اس میں, ان سب کا متفقہ فتویٰ یہ شائع ہوا تھا کہ اس خوف سے بچہ روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, یہ حرام اور ناجائز ہے, یہ اس آیت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سورس آف انکم کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سورسز چینج ہوتی رہتی ہیں, اس لیے اس کے بارے میں کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ روزگار ہمارے پاس اتنے ہیں, آبادی اتنی. بھائی روزگار کے مواقع کی جو صورتیں ہیں وہ اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہیں کہ جرمنی میں اب یہ لا ہی بدل دیا ہے. جرمنی میں جب آپ فیملی پلاننگ کا نظریہ پڑھیں گے نا, میں نے یہ بھی ایک کلپ میں ان کے حوالوں کے ساتھ یہ ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا ہے. جرمن اب جو نیا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے نا, وہ یہ نہیں پڑھایا جا رہا ترقی کا کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں اور آبادی کتنی ہے, نہ نہ نہ, بلکہ اب یہ پڑھایا جا رہا ہے آپ کے پاس جوانوں کا ریشو کتنا زیادہ ہے. وسائل چونکہ اتنی اسپیڈ سے بدل رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ آج جو وسائل ہیں کل کون سے ہوں گے یہ اب ممکن ہی نہیں رہا, وہ ہر دور میں اسپیڈ سے تبدیل ہو رہے ہیں. ایک دیسی سادہ مثال دیتا ہوں آپ کو. پتا ہے ایک کھانا پکانے والا گاؤں دیہات میں آتا ہے, کیا نام ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا وہ, اور ابا جی کیسا لگا کہہ رہا ہوتا ہے نا آخر میں, ابا جی. ابے تمہیں کیا ہو گیا, بڑا مشہور ہے, کچھ بھی بناتا ہے آخر میں اپنے بوڑھے سے ابا بٹھائے ہوئے, ابا کیسا لگا, ابا وہ کڑھائی کھا کے کہتے ہیں بیٹا مزہ آ گیا. اس بندے نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں, نہ اس کے پاس کوئی ڈگری,
جب اس کے ابا نے اس کو پیدا کیا ہوگا تو فیملی پلاننگ والے خوش ہوئے ہوں گے یا ناراض ہوئے ہوں گے؟ بولو. بولیں گے آپ کے نہ کوئی ایجوکیشن ہے نہ کوئی تعلیم ہے, پیسے ویسے ہیں نہیں, بچوں پہ بچے پیدا کیے جا رہے ہو. وہی بچہ یوٹیوب پہ ایک چینل بناتا ہے, لوگوں کو کھانے پکانے کی ترکیبیں سکھاتا ہے اور پیسہ بھی کما رہا ہے, اللہ اور دے اس کو, پیسہ بھی کما رہا ہے, ابا کو اس کے علاوہ پیسے تو الگ دے رہا ہے. ہر چینل میں جو کھلائے گا پہلے نوالا کس کے منہ میں؟ ابا کے منہ میں. کیا 50 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یوٹیوب بھی اور سوشل میڈیا بھی اس طرح ایک سورس آف انکم بن جائے گا کمانے کا؟ تو اتنی اسپیڈ سے یہ وسائل چینج ہو رہے ہیں, مجھے اور آپ کو نہیں پتا کل کیا ہوگا, کون سا ذریعہ کمانے کا مؤثر ہوگا, کون سا مؤثر نہیں ہوگا. یہ یقینی طور پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے نا, وہ غلط نہیں کہہ رہا. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. یہ قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو ماہرین کی کیلکولیشن ہوتی ہے نا اس میں, کہ جو یہ کرے گا وہ کما لے گا, جو یہ کرے گا نہیں کمائے گا, یہ غلط ہو جاتی ہے. اللہ کہے گا جو جس کو میں کمانا چاہوں گا وہ کما لے گا, جو میں نہیں چاہوں گا وہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ موٹیویشنل اسپیکر کے پیسے کمانے کے طریقوں کی ویڈیو ہی دیکھتا رہے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا اس کو. ایسے ایسے طریقوں سے انسان کے پاس روزی آتی ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. ہم تو دیکھتے ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ کچھ بھی فارغ اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا, یہ کچھ نہ کرنا اس کی روزی کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے کچھ بھی نہیں کرتے تھے, یہی ان کا کام تھا. وہ کرتے کیا تھے؟ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع, گھر سے بھی صلواتیں ہیں, پڑھتا نہیں ہے بھائی. وہ کمپیوٹر پہ ٹائم ضائع کرتے کرتے ہی کمپیوٹر کا چیتا بن گیا. وہ بڑی بڑی کمپنیوں کی آفریں آنے لگیں, اس کو پروگرام دینے لگے. ایسی عمر میں اس نے اتنی لگژری گاڑی خریدی کہ جو 50-55 سال تک محنت کر کے بھی وہ گاڑی نہیں خرید سکتے. کر لو کیا کرنا ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بھی یہی بیٹھے رہے کمپیوٹر پہ ٹھش پش کرتے رہے, محنت کریں, لیکن آپ ضرور محنت کریں, ملے گی اس کو روزی جس کو اللہ چاہے گا. اور بعض دفعہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے پھر بھی مل رہی ہوتی ہے, پھر بھی آ رہی ہوتی ہے روزی. کرنا تو ہے ہم نے, اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. تو اب ہم جلدی سے اگلی آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتے ہیں سب کی روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. لہذا نسل مت روکا کرو اور حرام کی طرف مت جایا کرو, اللہ کھلائے گا. اور غربت کی وجہ سے نکاح سے بھی مت رکو. اللہ کہہ رہا ہے نکاح کر لو, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. کیسے کیسے طریقوں سے اللہ رزق پہنچاتا ہے. اب اللہ کیسے رزق پہنچائے گا تو؟ اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. سب کے ٹھکانوں کو میں جانتا ہوں, سب کے ٹھکانوں کو میں جانتا ہوں, ہر جاندار کے ٹھکانے کو جانتا ہوں, کون کہاں رہتا ہے, کس کو کس جنگل میں کیسے روزی پہنچانی ہے. ہم افریقہ کے جنگل میں تھے نا, 1 ہفتے سے شیر بھوکا. میں نے کہا گیا, ایسے بیچارہ منہ لٹکا کے آتا تھا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں جیسے. ہم جب یہاں پہنچے تو ہمارے دوست نے ویڈیو بھیجی کہ 2 بھینسیں گرا دی اس نے, اور پورا کھا پی کے نا ڈکار مار کے شیر اور شیرنیاں پڑے ہوئے ہیں. پھر وہ دوسرے گدھ ود آ کے وہ گریبی کھا رہے ہیں, جو آخر میں بچ جاتا ہے نا زکوٰۃ کا مال, وہ کون کھا رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ گدھ اور یہ سب چیزیں آ کے کھا رہے ہوتے. تو اللہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے میرے بھائی. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس جانور کو دیکھو کیسے بیچارے کو ان شیروں نے بے دردی سے مارا, اللہ کو جانور پہ رحم نہیں آتا. بھائی اللہ کو جانور پہ بھی رحم آتا ہے, لیکن شیر پہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ نے شیر کا پیٹ بھی بھرنا ہے. تو اللہ بھینسے سے کہتے ہیں تو نے تو اب ساری زندگی بہت کھا لیا, اب تجھے کوئی اور کھائے گا. اب کون کھائے گا تجھے؟ اب تجھے کوئی اور کھائے گا. جیسے گائے تیار ہوتی ہے بقرعید میں ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں, ہمیں کون کھاتا ہے؟ پھر قبر کے کیڑے ہمیں کھاتے ہیں. ہم بھی کوئی اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو گائے کہتی ہے کہ میں ہی تم سے اچھی ہوں, مجھے تم نے مجھے کھایا اور تمہیں کون کھا رہا ہے؟ کیڑے کھا رہے ہیں. تو گائے اچھی رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ ہمیں تو کیڑے کھاتے ہیں. کیڑے پھر انتظار کرتے ہیں, اور قبر کے کیڑے خوش ہوتے ہیں کسی وزنی آدمی سے. یہ ذہن میں رکھو, باریک آدمی سے قبر کے کیڑے خوش, کیونکہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا ان کو, ہڈیوں کے علاوہ
کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے موٹے تازے ہو کے قبر میں جایا کرو. اچھا موٹے تازے ہو گئے تو چلے بھی جلدی جاؤ گے قبر میں, یہ بھی فائدہ ہو. تو کیڑوں کو 2 فائدے ہیں, ایک جلدی روزی ملتی ہے اور ایک خوب زیادہ ملتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں جلدی سے, بس 1-2 آیتیں آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا, اے نبی یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے آیتیں. تو اللہ نے فرمایا تم بھی عربی جانتے ہو, تم تو بڑے بڑے شاعر گزرے ہو. فاتو بعشر سور مثلہ, اس جیسی تم بھی 10 صورتیں لے آؤ. یہاں اللہ نے 2 صورتیں کا, ایک جگہ ایک صورت کا, ایک جگہ کا ایک آیت لے آؤ. تم بھی کچھ لے آؤ نا. تو چیلنج چلتا رہا قرآن کا, مشرکین لاجواب ہو گئے کہ اس جیسا قرآن ہم نہیں لا سکتے. آگے اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, جتنا دینا چاہتے ہیں ہم ان کا پورا پورا دنیا میں دے دیتے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو ہمیں دنیا کے ساتھ کس کی زیادہ فکر کرنی ہے؟ آخرت کی فکر کرنی ہے. پھر آگے واقعات پیغمبروں کے شروع ہو رہے ہیں. تو اللہ نے 2 فریق بیان کیے کہ ایک فریق وہ ہے جو فی النار, جو جہنم کی آگ میں جلے گا, اور ایک فریق وہ ہے جو جنت کے باغات میں گھومے گا. پھر جنت کے باغات میں کون؟ جو پیغمبروں کی مان کے چلے. جہنم کی آگ میں کون؟ جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا. تو یہ حصہ میں چھوڑ رہا ہوں آخری عشرے کے لیے, ٹھیک ہے نا. جب اعتکاف والے آ جائیں گے نا تو پھر ہم سورہ ہود کی بھی تفسیر, جو پیغمبروں کے واقعات, اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آخری عشرے میں. تو یہ ہم اس وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کل سے ہم پھر اپنا کنٹینیو جو تراویح میں پڑھیں گے وہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا.